اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے، اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا، یہ ملک خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کی ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے، آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں۔ یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں۔ جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے۔ میں الزام لگاتا ہوں پاکستان کی جاسوسی ادارے، فوجی ہو یا سویلین، وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا۔ جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں، فوجیں ہاری ہیں، اپنی عوام کو اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو۔ دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ گاؤں میں ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ وہ، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں۔ ترکی کی فوج ترک فوج تھی جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر وہ ہم دیکھ لیا۔ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور۔ پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے بار بار کہا، میری کیا حیثیت ہوگی، میں محمود کی حیثیت سے، ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا، میں نے کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو، اس پہ ضمانت پہ۔ سیاسی مقدمات ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے۔ شرم کی بات ہے، تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے، جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی، بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں، کتنے لوگ جاتے بلوچستان سے، پشتون بلوچ ہم جو بھی ہیں تحریک انصاف کے، یا ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی۔ اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے، کسی نے کیا اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نیوا پشتونخوا ملیم پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ ملک کی سالمیت عزیز ہے۔ اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے، اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا، یہ ملک خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کی ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں، معافی مانگی جائے ان کو۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو، دے مسٹ انکوائر، وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں۔ اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے، ہیومن رائٹس کے ادارے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے، وہ آ کے تحقیقات کریں۔ ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے، فلانا سچ ہے، جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہیں۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے، مہربانی کریں اسٹاپ اٹ۔ دکھی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، کوئی اچھا مانے یا برا مانے، ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے، یا وہ ہم نے فیصلہ کیا، ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، جرگے کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو دس بستارز کریں گے کہ بھائی ہم جانے، ہمارے امداد امن جانے۔ ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی، جو بھی ہو، مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو یا یہاں کا رہنے والا نہ ہو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے، ہم خود سنبھالیں گے۔
ہم اپنے قبیلوں سے کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے، بسم اللہ کریں، اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں، ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لی اس کی بہت بہترین امن ہم دے دیں گے، نہیں دی ہم خود گزارا کر دیں گے۔ یہی حال ہمارے دکی وغیرہ کی مائنس کا ہے، ہم مائن اونر سے کہیں گے یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں اپنے کیے، کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی، اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی صبح دن کی روشنی میں، غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں، کوئی کسی کے کان پہ جیوں نہیں دکھتی۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے، 2 پاگل وہاں سے آ جائے، یہاں فائرنگ کر دے، مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون تھے، کہاں سے پتہ نہیں، جی پریس کلب میں لوگ آئے، پتہ نہیں، بس آئے انہوں نے تو لوگوں کو مار دیا، کہاں گئے پتہ نہیں۔ یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں والی بات، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی ہمارے سمیت، اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے، اس پہ وہ کریں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی، پاکستان فرسٹ، پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے، آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں، یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں۔ جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے، یہ بکریوں کی طرح بکنے والے، بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں، لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنی دوربین لگائے ہوئے، کسی پارٹی کا بھی ہو، کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف اس کا ڈھونڈ لو، کوئی ہے نہیں ہے، قتل ہو، یہ بچا ہوا ہے، میں نے خدا گواہ میں نے اس بات نہیں کی، بچا ہوا ہے، میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں۔ پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ میں الزام لگاتا ہوں پاکستان کی جاسوسی ادارے، فوجی ہو یا سویلین، وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا ہے۔ انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے، انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتے۔ پاکستان کی جاسوسی ادارے، میں نے بار بار کہا ہے، گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں۔ بچہ ہے، اغوا ہوا ہے، بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانسڈ انسٹرومنٹس ہیں، ابھی انہیں پتہ، میں الزام لگاتا ہوں، کوئی قسم کا ہے، میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا، کس کے کہنے پہ اغوا ہوا ہے۔ اتنے نااہل نہیں ہے پاکستان کے وہ، پاکستان کے ادارے۔ میں نواز شریف زندہ تھا، میرا مطلب سیاسی طور پر یہاں تھا، نواز شریف نے ایک وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف، مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے، خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے یار لوگوں کو بلایا جو اس کے ذمہ وار تھے، کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی، انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں، اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حصوں سے گزر چکا ہے، ہمیں بنگال کا بہت بڑا زخم لگا ہے، کل پھر اگر آپ یہی کریں گے پھر کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہم نے آج پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہم اپنی اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ 3 سال پہلے بار بار ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی پاکستان بحرانوں میں ہے، تمام اداروں کی گورننس کانفرنس بلائیں، فوجیوں سمیت، دانشور، پروفیسر، تاجر، سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے ہم بات کریں ایک دوسرے سے۔ یہ کہ بس دھمکیاں، اور ہماری افواج کے لوگ، ہمارے اداروں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں، فوجیں ہاری ہیں، اپنی عوام کو اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو۔ شہباز، میں کیا کہوں، بس ٹھٹ کا ماز میں ایماندار شہباز بھائی، خدا کو مانو، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں مجھ پر، استعفیٰ دے دیں، چھوڑیں عمران خان کو، آزاد کر دیں۔ جتنے دن آپ اسے اس میں رکھیں گے آسمان تک جائے گی اس کی پاپولیرٹی۔ یا ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں، یا مہربانی کر کے بیٹھیں ساری پارٹیاں
اور 3-4 مہینے میں الیکشن کرا دیں، پرواہ نہیں ہے، آسمان نہیں گرے گا، عمران جیت جائے گا، جیت جائے، پرواہ نہیں۔ اگر اس نے اچھا امتحان دیا ویل اینڈ گڈ، اچھا امتحان نہیں دیا پاکستان کو چلاتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس اپنے بچوں کس طرح مارتے ہو لوگوں کو۔ تحقیقات ہونی چاہیے، سو موٹرس نیٹس لینا چاہیے۔ مجھے تو خدا نخواستہ بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ پاکستان کے عوام کو مجبور کرے گا، جس طرح ترکی میں ہوا تھا۔ لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ، پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس دن کے خوف کو روکنے کے لیے، اس دن کی بربادی کو روکنے کے لیے وی اپیل ٹو ایچ اینڈ ایوری پاکستانی، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ فوج میں ایسے لوگ ہوں گے، پولیس میں ایسے لوگ ہوں گے، رینجرز میں ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی جاہل کے بچوں، آپ کی عقل اتنی ماری گئی ہے۔ اب 10 دن پہلے FC کے کچھ جوان مارے گئے تھے، آپ نے ان کو نہ بھی آدمی نہیں لے سکتا، بڑے کانوں والا جانور، اس پہ لات کی ویڈیو بنائی، تو کیا میسج دیا اس کے والدین کو آپ نے؟ جو بچہ اس ملک کے لیے آپ کے کہنے پہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، فلانا ہو چکا ہے، اس کے جنازے آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا بھی آدمی نہیں تھا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی ڈاٹسن جس میں آپ 6 آدمی لے جاتے، پھر اس کی ویڈیو اپنی ساری دنیا کو بتا دی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ اس طریقے سے کون میرا بچہ، اس آدمی کا بچہ، اس آدمی کا، جو آپ کے لیے لڑ رہا ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور جب وہ مر جائے وہ اس کو آپ لاد کے میرے پاس لائیں گے تو کیا میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے متعلق کیا رائے دوں گا؟ ان حالات میں بس یہی ہم کچھ کہہ سکتے تھے۔ ہم آئے تھے آپ کے پاس، بہت خطرناک حالت ہے، کچھ نہیں ہوگا، عمران کو چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا، کیا آسمان گرے گا، رہا کر دیں۔